لیکن امام بخاری روایت لاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں فلم تعبد، انہوں نے ان کی بندگی، پوجا پاٹ، پکار، نظر و نیاز، یہ چیزیں نہیں کی تھی، صرف بس وہاں یادگار بنا دیا۔ لیکن یہ کب تک تھا؟ حتی اذا ہلکا اولئک، جب یہ زندہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا تھا یہ مر گئے، یعنی یہ بڑے مر گئے، اب چھوٹے آ گئے، بعد والے آ گئے۔ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، اور وہ علم جو تھا کہ بھائی ان کی پوجا پاٹ نہیں کر رہی ہے تو صرف یادگار کے لیے جگہ بنائی ہے، حالانکہ یہ کام بھی شیطان کا تھا، وہ علم بھی چلا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ عبیدت، پھر ان کی بندگی شروع ہو گئی۔ اور یہی بندگی صرف عجم کے اندر نہیں تھی، سارت الاوثان، یہ جو انہوں نے بت بنائے تھے، مورتیاں بنائے تھے، درگاہ بنائے تھے، کیوں یہ ہر مشرک قوم کا طریقہ ہوتا ہے۔ مشرکین نوح علیہ السلام کے قوم کا بھی یہی طریقہ تھا، ان ہؤلاء قوم صالحین فی قوم نوح فلما ماتوا عکفوا علی قبورہم، قبروں سے پہلے شروع کیا، قبروں کی پوجا پاٹ شروع کی، اس کے بعد ان کی صورتیں بنائی، بورتیں بنائی، بت بنائے، تصویریں بنائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا تو خاص طور پہ آج جس کو سب سے زیادہ پوجا جا رہا ہے نا، علی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ انہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ علی اور دیکھو جہاں کہیں بھی تمہیں تمثال نظر آئے نا، الا سویتہ، اللہ تدا تمثالا الا تمستہ، کہ کوئی بھی تصویر، کوئی بھی شبیہ، کوئی بھی صورت، تمستہ، اسے مٹا دو، ختم کر دو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی بھی قبر زمین سے اونچی نہ چھوڑو، اسے ہموار کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ یہ شرک کے اڈے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے، الا وَإِنَّ مِنْكُمْ قَبْلَ مِنْكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیاء وصالحین مساجدا، اپنے نبیوں اور قبلوں ولیوں کی، نیک لوگوں کی قبروں کی پوجا پاٹ کی تھی۔ انی انہاکم عن ذلک، اس کام سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یہ مولوی کہاں سے دلیل لائی ہے پوجا پاٹ کی، قبروں کی پوجا پاٹ کی؟ پہلے زندہ کیا، سمائے موتا کا عقیدہ دیا، اور اس کے بعد پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تمہارے طرح بندے ہیں، فادعوہم، انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، یہ تمہاری مشکل کشائی کرے، تمہاری حاجت روائی کرے، تمہیں جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں کہ یہ چل کے آ سکے؟ تم پکارتے ہو یا رسول، یا عبد القادر جیلانی، یا علی حجویری، ان کی ٹانگیں ہیں کہ یہ چل کے آ سکے؟ اگر ٹانگیں کام کرتی تو تم کیوں قبرستان لے کے جاتے دفنانے کے لیے، جنازے پہ اٹھا کر؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہے کہ یہ پکڑ سکے، تم پکارتے ہو؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں کہ یہ تمہیں دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہے کہ یہ سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اللہ فرماتا ہے ان سے کہو پکارو اپنے شریکوں کو جن کو تم داتا دستگیر مشکل کشا غوث اور غوث الاعظم سمجھتے ہو۔ ثم کیدونی فلا تنظرون، مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جاؤ کھلی چھٹی ہے تمہیں۔ ساحروں کو پکارو، تعویذ کرنے والوں کو پکارو، نظر لگانے والوں کو پکارو، ارے اپنے ہرو شاہ اور برو شاہ کو پکار دو،
کالے اور پیلے پیر کو پکار لو، مرشد کو پکار لو، نبیوں اور ولیوں کو پکارو، مردوں کو پکارو جتنا تم پکار سکتے ہو، اور مجھے نقصان دے دو اگر کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو۔ کہتے یہ گستاخ نہیں، یہ توحید ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، یہ اولیاء کا مشن ہے، یہ صحابہ کا مشن ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں سورۃ فاطر کی ان پونے اذان، یہ خراب ہے کیا گھڑی؟ نہیں گھڑی خراب ہے، 8:30 بجے جماعت ہے، ابھی تو ٹائم ہے نا۔ اچھا، تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے، اندھا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جتنی باتیں اللہ بیان کر رہے ہیں سب کو معلوم ہو، سب سمجھ جائے، اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے، یہ بھی سب کو پتہ ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، روشنی روشنی ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اللہ فرماتا ہے زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے۔ آج تو جب تک زندہ تھا کچھ پاور کم تھی، جب موت آ گئی تو پاور اور بڑھ گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، مردے مردے ہیں، زندہ زندہ ہے۔ اللہ آگے کیا فرما رہا ہے اپنے نبی سے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے میرے نبی آپ نہیں سنا سکتے من اس شخص کو، فی القبور جو قبروں کے اندر ہے، جو قبروں میں ہے ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں یہ من جو ہے اللہ نے اس میں کوئی استثناء تو نہیں کی ہے کہ نہیں جب نبی ہوگا پھر تو سنا سکتے ہو، ولی ہوگا تو سنا سکتے ہو، شہید ہوگا تو سنا سکتے ہو۔ ابھی اللہ نے شہید کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، ان پر مردے کا گمان بھی مت کہو، لیکن ساتھ میں بتا دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں لیکن کہاں؟ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے رب کے یہاں کھاتے پیتے، قبروں میں نہیں۔ وہ اخروی حالات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، ہمارے آنکھوں سے غائب ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، یہ نفس نکال کے ملائکہ لے گئے اللہ کے بارگاہ میں، وہاں کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، فرحین بما آتاہم اللہ، جو نعمتیں اللہ نے دی اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس جسم کے ساتھ نہیں۔ جسم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، یہ سنتا نہیں ہے، یہ دیکھتا نہیں ہے۔ اس لیے تو شہداء کو بھی کیا کیا ہے لوگوں نے؟ قبر کے اندر دفن کر دیا ہے۔ دفن کیا یا نہیں؟ ان کی جو بیوہ رہ گئی تھی انہوں نے دوسری شادیاں کی یا نہیں؟ اگر کوئی شخص زندہ ہو اور اس کی نکاح میں کوئی عورت ہو تو اس عورت سے کسی اور کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اگر مرے نہیں تھے تو کیوں کسی اور نے نکاح کیا؟ کیوں آپ نے اس کو قبر میں دفنایا ہے؟ کیوں آپ نے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے آپ قبرستان لے گئے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات کہ اگر وہ زندہ ہے بلکہ اس کے پاور اور بڑھ گئے ہیں تو دیکھیں میدان قتال کے اندر، جنگ احد کے اندر صحابہ لڑ رہے تھے یا نہیں لڑ رہے تھے؟ لیکن 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد کوئی لڑا ہے؟ ارے کیوں نہیں لڑ رہا ہے بھائی؟ اب تو پاور اور بڑھ گئے، اب تو اور تیزی سے تلوار چلنی چاہیے، نیزے چلنے چاہیے، اور تیزی کے ساتھ جو ہے ان کا گھوڑا بھاگنا چاہیے۔ اب تو پاور بڑھ گئے ہیں، لیکن وہ تو اپنے گھوڑوں سے نیچے گر گئے، خون نکل گیا ان سے، جسم سے جان نکل گئی۔ پھر صحابہ کرام جو زندہ تھے انہوں نے اٹھایا
ایک گڑھا کھودا ہے اور اجتماعی طور پہ سب کو اس گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی. زندوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. عقل سے کام لو، کوئی شعور سے کام لو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ زندگی کا کیا مقصد ہے. زندگی سے مقصد یہ ہے کہ وہ اصل زندگی جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی آخرت کی ہے، وہ زندگی ان کو مل گئی ہے. یہ نہیں کہ قبروں میں وہ زندہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نبی جو قبروں میں مدفون ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ارے اللہ کی نبی سے بڑھ کے کون ہوگا جب اللہ اپنی نبی سے کہتا ہے جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں نا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. تو قبر والے کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اللہ کے نبی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. سب کا یہ عقیدہ ہے. سب کا جتنے فرقے آپ دیکھ لیں، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، سب کا یہ عقیدہ ہے. سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اچھا ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو سلام جب کرتے ہیں تو دل میں کرتے ہیں نا، اسپیکر تو نہیں لگاتے، اپنے دل میں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. ساتھ میں اگر ساتھی جا رہا ہو تو وہ بھی نہیں سنتا ہے زندہ. جوڑی میں ایسا ساتھی جا رہا ہے، میرے ساتھ ساتھی جا رہا ہے، میں کہتا ہوں السلام علیکم اہل القبور دل میں کہتا ہوں، وہ میرے ساتھ زندہ جا رہا ہے وہ نہیں سن رہا ہے. اور کئی کلومیٹر دور، کئی گز میں دور قبر کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے، وہ سلام سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. عجیب بات ہے. بھائی سلام کے لیے، خطاب کے لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ کرے. سننا ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آدمی ایسوں سے بھی خطاب کرتا ہے جو سنتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کوئی مر جائے، چارپائی میں پڑا ہوتا ہے تو ہم اس سے خطاب نہیں کرتے. اس کے رشتہ دار قریبی جو ہوتے ہیں تو کہاں چلا گیا، ہمیں کہاں چھوڑ دیا، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، تو وہ بیچارہ تھوڑی سنتا ہے. بس اپنی دل کے بڑاس کو نکالتا ہے، مخاطب سے بات کر رہے ہیں یا کوئی سو رہا ہے. اب آپ آ گئے، سنت طریقہ ہے السلام علیکم، کہو گے یا نہیں کہو گے؟ تو سویا ہوا آدمی کیا سنے گا؟ سنے گا تو نہیں وہ. لیکن سنت طریقہ ہے آپ کرے سلام اگرچہ وہ سو رہا ہے. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. السلام علیکم، اللہ سے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. اس میں سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے. سنانا مقصود اللہ کو ہوتا ہے. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ سے کی جاتی ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، نبی ان کو جو قبروں میں مدفون ہے آپ نہیں سنا سکتے ہیں. سورہ نمل اٹھا کر دیکھیں، سورہ نمل کے اندر بھی اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑا آسان مسئلہ ہے. کچھ لوگ زندہ ہے اس وقت تک جب تک وہ زندہ ہے دنیا میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے، کانوں سے سن رہے، زبان سے بول رہے ہیں، ہاتھوں سے پکڑ رہے، ٹانگوں سے چل رہے، سب کچھ کر رہے ہیں. جب موت آتی ہے زندہ لوگ اس کو جمع ہو کے اس کے کپڑے اتارتے ہیں، وہ بیچارہ خود نہیں اتار سکتا، غسل دیتے ہیں. زندہ آدمی کو کوئی استنجا کرا سکتا ہے؟ ایسا تھپڑ مارے گا بے شرم کہیں گے میں بے پردہ ہوں تو میرے پاس آ گیا. زندہ آدمی کبھی نہیں چھوڑے گا نا. لیکن جب وہ مرتا ہے بیچارہ استنجا بھی کوئی اور کرتا ہے، اسے نہلاتا بھی کوئی اور ہے، کفن بھی کوئی اور پہناتا ہے. پہنانے کے بعد عیدگاہ لے جاتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. یہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو بخش دے. کہتے ہیں نہیں مردہ نہیں کہنا بھائی. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں. قبر میں بھی ہم زندہ لوگ ایک سرے سے دوسرے سے 20 سے طریقے سے پکڑ کے اس میں قبر میں اتارتے ہیں.
اتارنے کے بعد اس کے چہرے کو قبلہ روح بھی ہم کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ زندہ لوگ کرتے ہیں. وہ بیچارے قبلے کی طرف اپنا چہرہ بھی نہیں پھیر سکتا ہے. اور اس کے بعد سلیب اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ارے ظالموں، اگر زندہ ہے تو کم از کم سوراخ تو چھوڑ دو ہوا کے لیے. تو وہ سوراخ بھی بند کر دیتے ہیں. سوراخ کرنے کے بعد چلو کم از کم مٹی تو نہ ڈالو، منو کی مٹی بھی اوپر ڈال دیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ زندہ ہو جاتا ہے. ارے زندہ نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کچھ چند دن گزرتے ہیں نا، اس کا جسم جو ہے گل سڑ جاتا ہے. ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، بھام، جسم پھٹ جاتا ہے. اور پھٹنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی کے اندر مٹی ہو جاتا ہے. اس کے جو جسم سے نفس نکالا جاتا ہے نا، وہ ملائکہ لے جاتے ہیں. عذاب، راحت، یہ ساری چیزیں یہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور آخرت جیسے ہی موت آتی ہے آخرت شروع ہو جاتی ہے. آخرت کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا دن تھا، آپ کا سر میرے ران کے اوپر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن آپ مسواک کر نہیں سکتے تھے. میں اپنے منہ میں اسے نرم کرتی تھی، پھر آپ کے منہ کے اندر لگاتی تھی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن تھا. یہ دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن تھا. تو موت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آخرت شروع ہو جاتی ہے، عذاب اور راحت شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ غیب کا معاملہ ہے میرے بھائی. اس قبر میں تم دفن کرو یا نہ کرو، فرعون جو ہے اس کا قبر تو نہیں ہے، عجائب گھر کے اندر مصر میں پڑا ہوا ہے نا، کیا اسے عذاب نہیں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح اور شام ان کو آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.